خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا ایک بار ہم پھر شکر گزار ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں خوبصورت دن دیا ہے، وقت دیا، یہ گھڑی دی کہ اس کے حضور آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، ایک شکر گزاری کی دعا ہم اس کے حضور کریں گے، اس کا شکر کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح رب الافواج جو کہ آسمان اور زمینوں کا خالق اور مالک ہے، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند اس خوبصورت لمحے گھڑی کے لیے، خداوند اس سنہری موقع وقت کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں بخشا کہ تیرے حضور ہم حاضر ہو سکیں۔ خداوند یہ خوبصورت دن جو تو نے ہمیں دیا کہ اس دن میں خداوند ہم تیری پرستش کر سکے، خداوند تجھے یاد کر سکے، خصوصی دن خداوند تو نے اپنے لیے ٹھہرایا، تو نے اس دن خود احرام کیا، تو نے کہا کہ اس دن کو پاک مانو۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ یہ دن تیرا ہے خداوند، اور ہم آج تجھے خداوند اپنا خالق اور مالک کے طور پہ تجھے یاد کرتے ہیں، تیری خداوند تیری تعریف کرتے ہیں خداوند، کیونکہ آسمان اور زمین کے انتہا نیچے زمین کے خداوند جتنی بھی تہ تک جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنی بھی کریچرز ہیں خداوند، سب کا گھٹنا صرف اور صرف تیرے آگے جھکتا ہے۔ ہر ایک چیز جس کے خداوند اندر دم ہے یا جس کو تو نے تخلیق کیا خداوند، وہ تیرا ہی کہنا مانتی ہے خداوند تیرے آگے ہی خداوند جھکتی ہے، جس کی زبان نہیں وہ بھی اپنے وجود سے اپنی خداوند آرڈر رکھتے ہوئے اپنے کاموں کا خداوند تیری تعظیم اور تیری تعریف کرتے ہیں خداوند۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند آج کے خوبصورت یہ وقت کے لیے خداوند، ان سب پیارے بہن بھائیوں، ان خوبصورت زندگیوں کے لیے جو خداوند دیکھ رہی ہیں اس لائیو سٹریم کو، تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیری خاص برکت خداوند ان کے لیے میں مانگ لیتا ہوں خداوند۔ آج خداوند جو مرادیں اور جو خداوند التجائیں اور خداوند مناجات تیرے خداوند بندے تیرے خداوند پیارے خداوند تیرے حضور لے کر آئیں خداوند، ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹنے دینا خداوند، یا جھولیاں بھر کے جائیں خداوند، ان کی خداوند جو مرادیں وہ پوری ہوں خداوند، تیرے وقت کے مطابق خداوند، تیرے پلان کے مطابق ان کے لیے خداوند آرڈر جاری ہو خداوند۔ کسی طرح کا مسئلہ، کسی طرح کا کوئی جکڑا، کسی کا کوئی طرح کا کوئی بندھن جس میں یہ مبتلا ہے خداوند، آج یہ یسوع کے نام سے پاک روح کی حضوری سے یہ ٹوٹ جائے خداوند۔ کوئی بھی بند دروازے ہیں خداوند وہ یسوع کے نام سے کھلیں خداوند، کوئی بند بیڑیاں وہ یسوع کے نام سے کھلیں خداوند، کسی جگہ پہ خداوند اڑبنگے ہیں خداوند، کسی طرح کا کوئی شیطانی فورٹریس ہے وہ یسوع کے نام سے یرو کی دیوار کی طرح گرے خداوند۔ ان کی زندگیاں خداوند آج خداوند ایک نئی زندگیاں بنے خداوند، تیرا روح ان کو چھوئے جہاں پر بھی خداوند اس وقت یہ ہیں خداوند، ان آڈیو ویوز کے تھرو، ان ویڈیو ریز کے تھرو خداوند تیرا ابر خداوند ان کی زندگیوں میں اتر جائے خداوند، تیرا پاک روح ٹریول کرے، تیرے خداوند فرشتے خداوند تیرا مسا ٹریول کرے اس کے تھرو خداوند، اور خداوند تیرا ابھی سے خداوند میں انوائنٹنگ خداوند تیری میں مانگ لیتا ہوں اس خداوند اسٹوڈیو کے اندر خداوند، میرے زبان کا تو ذمہ لے خداوند، میں جو کچھ بولوں یا گاؤں خداوند میں نہ بولوں خداوند، تیرا روح گائے مجھ سے خداوند، جو کلام خداوند تیرے پیارے خداوند لے کر آئیں گے خداوند میں ماما کو تیرے خون میں چھپاتا ہوں خداوند، ان کی زبان کا خداوند تو کنٹرول لینا خداوند، جو کچھ ان کی زبان سے بولا جائے خداوند، تیرا کلام بے تاثیر کبھی لوٹتا نہیں خداوند، وہ اثر کر کے آئے خداوند۔ یہ دعا میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ میرے دل میں ایک ٹاپک آ رہا تھا بڑا خوبصورت کہ کلام کی اہمیت، کلام کتنا امپورٹنس رکھتا ہے۔ ابھی ایک آیت کو میں نے دعا میں کوٹ کیا کہ خدا کا کلام کبھی بھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، جہاں پر بھی وہ جاتا ہے اثر کر کے لاتا ہے، اثر دکھا کے رہا جس روپ میں بھی آیا تیرا کلام زمانے میں۔ تو اس گیت میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اثر کر کے رہا ہے، جس بھی روپ میں آیا وہ اثر اس نے کیا۔ بڑا خوبصورت ارنس مل صاحب کا گیت ہے، وارث روڈ پہ میں نے پہلی بار یہ لاہور میں سنا تھا، رب دا کلام لے کے آیا، یسوع دا سلام لے کے آیا۔ پہلا ہی انتر ہے، او دے بنا سی کس کم دے، دنیا تے ہاڑ کڑی کم دے، اج اے پیغام لے کے آیا، یسوع دا سلام لے کے آیا۔ بڑا خوبصورت یہ گیت ہے، ہم اس کو مل کے گاتے ہیں، جن کو آتا ہے میرے ساتھ مل کے گائیں، جن کو نہیں وہ اس گیت کو سیکھیں، بہت ایزی ہے، بہت خوبصورت اس کے ورڈنگ ہے۔
ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਸੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਾਲ ਘੜੀ ਕੰਮ ਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਏ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਏ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਏ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਸੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਾੜ ਘੜੀ ਕੰਮ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਸੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਾੜ ਘੜੀ ਕੰਮ ਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਏ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਸਾਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਏ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਏ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਏ,
ओदे फरमान दा नतीजा है, यसु ते ईमान दा नतीजा है, ओदे फरमान दा नतीजा है, रूह दा इनाम लेके आए हाँ, यसु दा सलाम लेके आए हाँ, आए हाँ, यसु दा सलाम लेके आए हाँ, रूह दा इनाम लेके आए हाँ, यसु दा सलाम लेके आए हाँ, आए हाँ, यसु दा सलाम लेके आए हाँ, रब दा कलाम लेके आए हाँ, यसु दा सलाम लेके आए हाँ, आए हाँ, यसु दा सलाम लेके आए हाँ। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो कि ज़िंदगी से भरपूर है, नजात इसके अंदर है, और वाहिद नजात का रास्ता जो है, अगर कोई इस दुनिया में इल्हाम आया किसी के ऊपर या किताब लिखी गई है, वो कलाम मुक़द्दस है। किसी भी आप मज़हब को उठा के देख लें इस वक्त दुनिया में, सारे मज़हब आपको गारंटी नहीं देंगे आसमान पर जाने की। कोई भी मज़हब गारंटी नहीं देता, कहता है कि उस वक्त वर्डिक्ट उस वक्त होगा। आसमान पर आप जाओगे तो जो खुदा है, जो भी उसका नाम, जो उन सभी मज़हब पुकारता है कि ये नाम है उसका, वो आपको तोलेगा और देखेगा आपके काम कैसे, आपके कामों की वजह से आप आसमान पर जाओगे। देखा जाए तो हमारे कलाम में लिखा, हमारी रास्तबाजियाँ भी गंदी धच्चियों की मानिंद है खुदा के हुजूर। ये खुदा का फ़ज़ल है कि हम बच्चे हैं। हमें से कलाम में लिखा है कि हम अपने खून में लौटते थे, उसने हम पर नज़र की और हमें दोबारा उसने अपने खून से धो के, अपने खून से ख़रीद के उसने लेपालक बेटे बना लिए, और अब दरवाज़े खुले आसमान पर जाने के। यसु मसीह ने 3 जब वो दिन फिरदौस में गए जो कि आलम रवा है, वहाँ पे यसु आलम रवा में जाके यसु मसीह ने कैदी रूहों को लेके तो उनको आसमान पर पहुँचाया, दरवाजे उस वक्त खोले। जो शख्स यसु मसीह पे ईमान लाता है, सिर्फ़ और सिर्फ वो शख्स बचता है। सिर्फ़ और सिर्फ वो शख्स है जो जिसके पास गारंटी है, एक सर्टिफिकेट है आसमान पर जाने का। इस दुनिया में हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमारा नाम लिखा है किताब हयात में, हमारा घर आसमान पर और हम जा रहे हैं आसमान पर। हमें वहाँ पे मरने के बाद पहुँचने और एक 50-50 का टॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे जाके पता नहीं क्या होगा, कि हम जन्नत में पहुँच भी सकेंगे कि नहीं, फिरदौस में आसमान पर जा भी सकेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम हमें गारंटी देता है। और ये नाम है जो सब नामों से आला है, जिस नाम के सामने कलाम में लिखा है, जिस नाम के सामने हर एक घुटना झुकता, हर एक ज़ुबान इकरार करती है कि खुदावंद ही यीशु है। आए हम अपना अगला गीत गाते हैं। बड़ा खूबसूरत ये गीत है, कलाम दी मैं पिया ओ सब थो सुथरी पिया। बड़े इसमें प्यारे प्यारे अल्फाज हैं। ये अर्नेस्ट मल का एक और गीत है। मैं तो उनके गीतों का कह लें कि बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने एक रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, एक नया रुख लेकर आए हैं हमारे गीतों के अंदर। अब जो पालूस कहता है कि शराब में मतवाले ना बनो, बल्कि रूह में मतवाले बनो। ये रूह क्या है? ये कलाम का रूह है। जब कलाम आपके अंदर ऐसे ठाठे मारता है ना कि पतरस और उस 120 की जमात की तरह जो कि उस वक्त बाला खाना में थे, जब उनके ऊपर रूह आया तो लोगों ने क्या कहा, अभी तो सुबह का वक्त है, अभी सारे जो हैं वो टून होके बैठे हैं, अभी तो वक्त नहीं है शराब पीने का। उनको लग रहा था सब ने पी हुई है, सब पे चढ़ी है। कलाम दी मैं पिया ओ सब थों सुथरी पिया ओ सब थों मिठी पिया, पियो पियो यसु जी मैं पियो, जियो जियो यसु जी नाल जियो। कलाम में लिखा है नई मैं नई मशकों में,
پرانی میں پرانی مشقوں میں، تو جو نئی میں آپ نے پرانی مشقوں میں ڈال دی، کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں بڑے ایسے، آج بھی میں خلاف نہیں ہوں پریچرز کے، لیکن بہت نا جیسے کہتے ہیں نا کہ خردماغ، اس طرح کے پریچرز ہیں پٹھانوں کی طرح، جیسے خردماغ ہوتے ہیں، وہ غلط ٹیچنگ دیں گے، شوگر کوٹ کر کے خدا کے کلام کی آج بھی ٹیچنگ دیں گے ان کو۔ آپ ہلکا سا بھی خدا کے کلام کے آپ حقوق، خدا کے کلام کی جو صداقتیں ہیں وہ ان کے سامنے رکھ کے ان کو کہیں گے بھائی میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اور اسی پیار کی بیس کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ہلاکت میں نہ خود جائیں نہ دوسروں کو ڈالیں، یہ جو آپ نے بات کی غلط کی ہے، تو وہ آپ پہ ایسے بھڑک اٹھیں گے جیسے بھوکی شیرنی کو شاید 10 دنوں سے کھانا نہیں ملا، ایسے بھڑک اٹھتے ہیں آپ پہ۔ جو خدا کا جو کلام ہے نا وہ ایک دو دھاری تلوار ہے، اور وہ حق اور سچ ہے۔ تو یہ جو کلام کی میں ہے نا، کلام میں لکھا ہے کہ اگر نئی میں پرانی مشقوں میں ڈالتے تو وہ پھٹ جاتی ہیں۔ خدا کا کلام جو ہے نا، جب وہ ایک نئے سرے سے آتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا ہوا ہے نا، یا تو کسی پیسے کے چندے کے اس میں نشے میں آ کے کہ جی ہمیں چندہ ملے گا، لوگ آئیں گے ان کو لبھانے والی باتیں، مطلب شوگر کوٹیڈ باتیں ان کو دیں گے ہم، تو وہ آئیں گے، چندہ آئے گا، کلیسیا بڑھے گی، ایک نام ہوگا ہمارا۔ اگر تو وہ اس وجہ سے اپنی کلیسا کو رکھنے کی وجہ سے غلط تعلیم دینے کو تیار ہیں، تو کلام میں لکھا ہے اگر ان کو آپ صحیح تعلیم دو گے کہ نئی میت دو گے لیکن ان کی مشق پرانی ہے، تو وہ پھٹ جائے گی، اور ایسا ہوتا ہے، وہ پھٹ جاتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے کلام کا ایک بڑا خوبصورت گیت ہے، یسو نال پری جنادی سو پاپی ترجاون کے۔ اکثر میں لوگوں کو یہ بات بھی کرتا ہوں، جنہ لئی تو پاپ کماویں یار کسے نہ بننا ہے، باہر تینوں وچ اجاڑا چھوڑ کے لاون گے۔ کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں کے لیے ہم پاپ جانتے ہوئے کما لیتے ہیں صرف یاری دوستی کے چکروں میں، یار کسے نہ بننا ہے، ایک دن آئے گا ایسا کہ باہر تینوں وچ اجاڑا چھوڑ کے لاون گے وہ لوگ۔ آپ کا اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا یار دوست، کسی نے قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جانا، کفن ایک ہی کو پہنتا ہے، کفن باکس میں بھی ایک ہی بندہ جاتا ہے، اس جو ایریا اس میں بھی ایک ہی بندہ رہتا ہے، اور اس کے بعد بھی جو روح ہے وہ بھی اکیلی جاتی ہے، ہم اکیلے ہیں اکیلے ہی جائیں گے۔ خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے، اور یہ پیغام میرا اس وقت ان پادریوں کے لیے بھی، اگر کوئی پادری سن رہا ہے اس کلام کو، کلام میں لکھا ہے جو جان کے گناہ کرتا ہے وہ زیادہ مار کھاتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک استاد مت بنے، کیونکہ استاد پھر زیادہ مار بھی کھاتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے التماس ہے جو اس وقت لیڈرشپ کے اندر ہے، خاص طور پر اگر تو آپ خدا کے کلام کی آواز میرے تھرو آج سن رہے ہیں، ایک گاہی ہے آپ لوگوں کے لیے، ایک وارننگ ہے۔ اگر تو آپ کو پتہ ہے ذرا سا کسی جگہ پہ آپ لوگ غلط طریقے کی تعلیم دے رہے ہیں صرف ایک یاری دوستی کے لیے، تو خدا کا کلام آج کہہ رہا ہے آج بھی موقع ہے، بعض آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ توبہ کرو، اور اپنی بھیڑوں کو غلط تعلیم نہ دو۔ تو ہم مل کے گاتے ہیں کلام کی جو میں ہے اس کے تعلق سے۔ کلام دی میں پیا او سب تھوں ستھری پیا، او سب تھوں مٹھی پیا، کلام دی میں پیا او سب تھوں ستھری پیا، او سب تھوں مٹھی پیا، پیو پیو یسو دی میں پیو، جیو جیو یسو جی نال جیو۔ یہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ مل کے اس گیت کو گائیں۔ کلام دی میں پیا او سب تھوں ستھری پیا، او سب تھوں مٹھی پیا، کلام دی میں پیا ہاں سب تھوں ستھری پیا، ہاں سب تھوں مٹھی پیا، پیو پیو یسو دی میں پیو، جیو جیو یسو جی نال جیو، پیو پیو یسو دی میں پیو، جیو جیو یسو جی نال جیو۔
ਚੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਥਦੀ ਨਾ ਜੜੈ ਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਲਾਵੇ ਓ ਚੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਥਦੀ ਨਾ ਜੜੈ ਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਲਾਵੇ ਐਨੂੰ ਪੀਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਖਿੜਾ ਪੀ ਹੱਸਦਾ ਜਾਵੇ ਐਨੂੰ ਪੀਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਖਿੜਾ ਪੀ ਹੱਸਦਾ ਜਾਵੇ ਚੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਥਦੀ ਨਾ ਚੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਥਦੀ ਨਾ ਜੜੈ ਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਲਾਵੇ ਐਨੂੰ ਪੀਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਖਿੜਾ ਪੀ ਹੱਸਦਾ ਜਾਵੇ ਐਨੂੰ ਪੀਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਖਿੜਾ ਪੀ ਹੱਸਦਾ ਜਾਵੇ ਹਾਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਿਆ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਥਰੀ ਪਿਆ ਹਾਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਿਆ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਿਆ ਪੀਓ ਪੀਓ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੀਓ ਜੀਓ ਜੀਓ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀਓ ਪੀਓ ਪੀਓ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੀਓ ਜੀਓ ਜੀਓ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀਓ ਹਯਾਤੀ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹਯਾਤੀ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਕਰ ਕਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸਜਦੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸਜਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਹਯਾਤੀ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹਯਾਤੀ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਕਰ ਕਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸਜਦੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸਜਦੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਖੀ ਪਿਆ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੜੀ ਪਿਆ ਆਸਮਾਨੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਖੀ ਪਿਆ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੜੀ ਪਿਆ ਪੀਓ ਪੀਓ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੀਓ ਜੀਓ ਜੀਓ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀਓ ਪੀਓ ਪੀਓ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੀਓ ਜੀਓ ਜੀਓ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀਓ ਪੀਓ 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 ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੇ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੇ ਪਾਕ ਰੂ ਤੋਂ ਗੁੜਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੀਵੇ ਪਾਕ ਰੂ ਤੋਂ ਗੁੜਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੀਵੇ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੇ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੇ ਪਾਕ ਰੂ ਤੋਂ ਗੁੜਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੀਵੇ ਪਾਕ ਰੂ ਤੋਂ ਗੁੜਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੀਵੇ ਗਲੀਲੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪਿਆ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਡਾਢੀ ਪਿਆ ਗਲੀਲੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪਿਆ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਡਾਢੀ ਪਿਆ ਪੀਓ ਪੀਓ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੀਓ ਜੀਓ ਜੀਓ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀਓ ਪੀਓ ਪੀਓ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੀਓ ਜੀਓ ਜੀਓ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀਓ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪਿਆ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਥਰੀ ਪਿਆ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆ ਓ ਪੀਓ ਪੀਓ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੀਓ ਜੀਓ ਜੀਓ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀਓ ਪੀਓ ਪੀਓ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੀਓ ਜੀਓ
जियो जियो यसू जी नाल जियो। और जिस तरह हमने गाया कि नचदा फिरदा पावे तमाला जेड़ा इनू पीवे, जो जिस शख्स को यीशु का नाम मिल जाता है वो रुकता नहीं है, धमाले पाता है वो, और उसमें एक ऐसा चश्मा बन जाता है जो बाकी जो खुश्क ज़मीनें हैं उनको भी सैराब कर देता है। आप देखें जो कुएं पे औरत आई थी, सामरी औरत, उसने क्या कहा कि मुझे वो मिल गया जिसने मुझे मेरी सारी बातें उसने बता दी हैं, और वो शर्माई नहीं क्योंकि उसको यीशु मिल गया, उसको वो रब्बूनी मिल गया, उस्ताद मिल गया उसको, जिसकी वो इंतज़ार में थी। वो गई है और बिल्कुल मतलब क्या ले डंके की चोट पे जाके उसने अपने पूरे गाँव को बताया कि मुझे मिल गया वो शख्स। तो जिसको यीशु मिल जाता है ना, जिसको यीशु का नाम मिल जाता है, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, इसी तरह का गीत है, यीशु के नाम में शिफा है, यही कलाम में लिखा है, यीशु से शैतान हारा है, यीशु ने उसको मारा है, यीशु ने खून बहाया है, यीशु ने हमको बचाया। यीशु है सच्चा मसीहा, पढ़ के कलाम देख लो। हाँ यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है, यीशु से शैतान हारा है, हारा है, यीशु ने उसको मारा है, मारा है, यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। हाँ यीशु ने हमको बचाया है, यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा, क्या करो पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। हाँ यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु ने शैतान हारा है, हारा है, यीशु ने उसको मारा है, मारा है, यीशु ने खून बहाया है, बहाया है, यीशु ने हमको बचाया है, बचाया है, यीशु ने हमको बचाया है। यीशु ने सच्चा मसीहा, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती हैं बदरूहें सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। हाँ यीशु से डरती है बदरूहें सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी।
यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर यूं कहा था मरियम ने रोकर। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर यूं कहा था मरियम ने रोकर। अगर तू ए रबी होता, हमारा भाई लाजर ना मरता। यहाँ अगर तू ए रबी होता, हमारा भाई लाजर ना मरता। कहा यीशु ने है लाजर आ निकल कब्र से बाहर। 4 दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु यहोवा राजा के जैसा हुआ ना कोई, होगा ना कोई। यीशु यहोवा राजा के जैसा हुआ ना कोई, होगा ना कोई। यहोवा शामा, यहोवा शालू, यहोवा नीसी, यहोवा यरी। जल्दी यीशु आएगा, हमको साथ ले जाएगा खुदा के पास हमारे लिए। उसने घर है बनाया। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। ओ मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, 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 मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनां दा आराम है। ओ इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनां दा आराम है। रात बेचैनियां ते दिन बदनाम है। रात बेचैनियां ते दिन बदनाम है। सदा दे आराम दियां गल्लां, सदा दे आराम दियां
दे आराम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां सदा दे आराम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां दुखां दी दुपहर जदों आन के जलांदी ए दुखां दी दुपहर जदों आन के जलांदी ए अदन दे बाग दी सवेरे याद आंदी ए अदन दे बाग दी सवेरे याद आंदी ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां 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 सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नूं एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नूं जदों असी उठ जाना नासरी दे शहरों जदों असी उठ जाना नासरी दे शहरों आखरी सलाम दियां गल्लां 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 सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां आखरी सलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां उड़ जाना है ये सुना सरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है उड़ जाना है ये सुना सरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है ये सुना सरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है उड़ जाना है ये सुना सरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है उड़ जाना है ये सुना सरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है इधर लिखा है कि एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नू आप मसीही मुसाफिर की आप कहानी देखें उसमें वो हलाकत के शहर का नाम हलाकत का शहर है सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन इंग्लिश में जिसको कहते हैं उसको उसने छोड़ा एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नू शहर क्या है हलाकत का शहर और कहाँ पर जाना है जदों असी उड़ जाना नासरी दे शहर नू जो कि सेलेस्टियल सिटी है वहाँ पर वो मसीह मुसाफिर जा रहा था हमारा भी सफ़र इसी तरह का है आखिरी सलाम दियां गल्लां ठंडी जान पा देंदियां और इसी के साथ साथ जो हमने गाया हमेशा उड़ जाना है ये सुनासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है कभी नहीं हमें पता दो ही रास्ते हैं या तो वो आ जाए हमें लेने या हम उसको मिलने चले जाएं अपने वक्त पर हमें नहीं पता कि आज रात हम सोएंगे
تو اگلے دن ہم اس زندوں کی زمین پر اپنی آنکھوں کو بھی کھول پائیں گے کہ نہیں. اسی لیے میں ایوری سنڈے دعا کرتا ہوں, شکر کرتا ہوں خدا تو نے آج ہمیں دن دیا ہے, اور میں اور میرے ساتھ جو باقی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم سب زندوں کی زمین پر خدا کا شکر کرتے ہیں. تو کسی بھی حالت میں جینا مسیح, مرنا نفع, دونوں حالتوں میں ہمارا ہی فائدہ ہے. ہم ونر ہیں, ون ون سچویشن ہمارے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے جتنا وقت ہم یہاں پر رہیں گے ہمارے لیے وہ جینا مسیح ہے, کیونکہ ہم چلتی پھرتی کتاب ہے, یسوع مسیح ہم میں سے نظر آتا ہے. تو مریں گے تو وہ بھی نفع ہے, وہ بھی فائدہ ہے, اس میں بھی نقصان نہیں ہے, اس میں بھی فائدہ ہے. تو خدا کا شکر کرتے ہیں ان خوبصورت گیتوں کے لیے. ان سب سے بڑھ کے تو وہ کلام جو اس نے ہمیں دیا, ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ اس کی آواز کو بھی سن پاتے. ہم تو ادھر لکھا ہے, دکھاں دی دوپہر جدو آن کے جلاندی ہے, ادن دے باغ دی سویر یاد آندی ہے. آپ ذرا صرف غور کریں, باغ عدن میں جو آدم اور حوا ہے, ان کو وہ سویر, ان کو وہ شام, صبح شام دوپہر, کوئی بھی وقت جو باغ عدن میں ان کی میموریز یاد کر سکتی تھی نکلنے کے بعد, ان کو وہ کتنی چبھتی ہوں گی میموریز. ادن دے باغ دی سویر یاد آندی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی شام دیاں گلاں. کلام میں لکھا ہے کہ خدا خود اترتا تھا ان سے شام کے وقت, ٹھنڈے پہر کے وقت ان سے آ کے بات کرتا تھا. ٹھنڈے ٹھنڈے شام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں. یہ وہی کلام جو کہ خدا اتر کے ان سے روبرو بات کرتا تھا, آج یسوع مسیح کی صورت میں دوبارہ اتر کے اس نے ہم سے کلام کیا. ہم تو پریویلیجڈ لوگ ہیں, ہم نے اپنا رائٹ کھو دیا تھا اس باغ عدن میں. وہ دوبارہ آیا, ہمارے نکلنے کے باوجود بھی, آدم حوا کے اس باغ عدن سے نکلنے کے باوجود بھی وہ دوبارہ آیا اس دنیا میں, تاکہ ہمیں اب اس ابدی باغ عدن میں, اس ابدی جلال میں جہاں وہ آتا تھا اور چلا جاتا تھا, وہ نہیں, وہ جہاں پہ وہ خود رہتا ہے وہاں پہ اب ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہے. کتنی بابرکت یہ بات ہے, ہم کتنے پریویلیجڈ لوگ ہیں. میں جب کمپیریٹیو سٹڈیز دیکھتا ہوں فرق مذاہب کے, میں کلام کو جب پڑھتا ہوں, میں فرق بکس کو جو ان کی میں آیتیں پڑھتا ہوں, میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ خدا تو نے مجھے میری آنکھوں کو جو ہے نا بینائی دی ہے. کلام میں لکھا ہے تو سرما لے لے میرے سے. وہ سرما کوئی دنیاوی ایک بوتل نہیں ہوتی سرمے کی, وہ ایک روحانی سرما ہے جو کہ ہماری آنکھوں کو بینا کرتا ہے. بینا کیوں کرتا ہے, کس چیز کے لیے کرتا ہے؟ تاکہ ہم سچائی سے واقف ہو. یسوع نے کہا تم دیکھتے ہو نہیں دیکھتے, سنتے ہو نہیں سنتے, کیونکہ روحانی سرما نہیں ان فقی فریسیوں کے آنکھوں میں ڈلا تھا. ہم لوگوں کے اندر وہ آسمانی جو سرما ہے, وہ آسمانی آنکھیں دیکھنے والی. کھول میری آنکھیں یسوع میں تجھے دیکھوں, بڑھ کے میں چھو لوں, پیار اس سے کروں, وہ والی آنکھیں, وہ والا سرما اس نے ہمیں دیا ہے. کتنے کلام کی, میں تو دل کرے تو میں کلام ہی یہاں پہ سنا دوں. میرا تو ایک کہہ لے کہ کڑی سے کڑی چلتی ہے. ایک بار خدا کے کلام کی باتیں شروع ہو جائیں نا, خدا ایسی تھوٹس میرے ذہن میں ڈالنا شروع کرتا تھا کہ بس اس کا شکر کر سکتے ہیں ہم. اور ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے شکر گزاری کے لیے, آپ کے الفاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں, آپ صرف روتے 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 ہیں, اور آپ کے پاس مطلب آپ کے ہونٹ اپنے آپ کو وہ اتنا جوگا ہی نہیں سمجھتے کہ خدا کی ہم جو ہے ان ناپاک ہونٹوں سے بھی تعریف کریں. اتنا پاک ہے کہ بس ہم شکر گزاری کے آنسو رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ اتنا پاک ہے کہ ہم ایک وقت نا وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں. ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہم خود جو ہے نا وہ ایک مومنٹ آف سائلنس میں چلے جاتے ہیں, اور صرف روتے ہیں اور شکر گزاری خدا کا کرتے ہیں کہ ہم خاک اور راکھ کے بیچ خدا آ گیا, اور خدا نے ہمیں چن لیا. ہم جو اپنے خون میں لوٹتے تھے اس نے ہمیں آج چن لیا, اور اپنی برگزیدہ پاک اور مقدس قوم بنا لیا. آمین. آئیں اسی مساء میں ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں. ہاللویہ. خدا کی تعریف ہو اس پیارے موقع کے لیے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ ہم اس کے جلالی خوبصورت کلام کو سیکھیں, جو بہت ہی قیمتی ہے, جو ہماری زندگی ہے, زندگی کا پانی ہے. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. ہاللویہ. خدا باپ تیرا شکر ہو, تیری ستائش ہو, تیری حمد ہو. جلال اور عزت اور بزرگی اور عظمت اور حشمت اور اقتدار اور شانیں اور قدرتیں آئی خداوند تیری ہیں. کلام تیرا ہے, عزت تیری ہے, جلال تیرا ہے. آئی خداوند تو نے ہمیں اپنے کلام کو ہمارے منہ میں رکھا, اور آئی خداوند ہمیں سکھایا اور ہمارے منہ کے وسیلے سے ادا کرواتا ہے. اور آئی خداوند ہمیں تو نے اپنی عزت دی اور اپنا جلال دیا, اپنے ساتھ آئی خداوند شامل کیا. تیرا شکر ہو. آئی خداوند یسوع جی,
میں اور میرے بہن بھائی اس وقت آئے خداوند تجھ پاک استاد سے سیکھنے کے لیے تیرے قدموں میں موجود ہیں۔ مجھے سکھا، میرے بہن بھائیوں کو سکھا، اور اے خداوند ہمیں اپنے روح سے بھر دے۔ جیسا تو ہے خداوند، ہم اے خداوند ویسے ہی ہوں۔ تیرا شکر ہو خداوند، تیرے کلام کو تیرے روح سے سیکھیں، تیرے روح سے سمجھیں، تیرے روح سے عمل میں لائیں، اور تیرے روح میں چلتے ہوئے آسمانی مقاموں تک اپنے ابدی وطن میں پہنچیں، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے جلالی عظیم اور پیارے نام میں، آمین۔ ہم نے خدا کے کلام مقدس میں سے پچھلی دفعہ افسیوں 4 باب اس کی 14ویں آیت تک سیکھا تھا، تو آئیے ہم افسیوں 4 باب اس کی 15ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ تو بلکہ اس سے پہلے ہم نے کیا پچھلی دفعہ سیکھا تھا 14ویں آیت میں، کہ موجوں سے، لہروں سے، ہواؤں سے، مختلف قسم کی تعلیمات سے اچھلتے بہتے نہ پھرو، بلکہ 15ویں آیت میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کی جگہ پہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی جگہ خدا سے محبت ہونی چاہیے، اس کی جگہ پاکیزگی ہونی چاہیے۔ تو لکھا ہوا ہے، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر، ہم خدا کے ساتھ محبت کریں، اس کی سچائی کے اوپر قائم ہوں، اور مسیح جو سر ہے، بدن جو ہے وہ سر کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو ہم کیا ہیں؟ مسیح کا بدن ہے، اور مسیح خداوند ہمارا سر ہے۔ تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں، بلکہ محبت کے ساتھ پاکیزگی پر قائم رہ کر اپنے یسوع مسیح کے ساتھ جو ہمارا سر ہے اس کے ساتھ کیا ہو جائیں؟ پیوستہ ہو جائیں اور بڑھتے جائیں۔ یعنی جو سر ہے اس کے اندر کیا ہے؟ خدا کی محبت ہے، انسان سے محبت ہے۔ تو بدن کے اندر بھی کیا ہے؟ وہ سر کے ساتھ پیوستہ ہے، اس کے اندر بھی محبت، اور بدن کے اندر بھی سر کی طرح محبت اور پاکیزگی ہو، اور ہم اس کے ساتھ سر کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں۔ تو یہ خداوند نے ہمیں بتایا کہ تم ایسا کرو۔ جیسے کہ آپ یہاں تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک کوئی ماں ہے یا بہن ہے یا استاد ہے جو ایک چھوٹے بچے کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور اسے وہ تربیت دے رہی ہے، لیکن تربیت کس طرح سے دے رہی ہے؟ محبت کے ساتھ۔ تو محبت کے ساتھ پاکیزگی میں رہ کے ہم مسیح کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں۔ اور یہاں پہ بات کیا لکھی ہے؟ سچائی پہ قائم رہ کے۔ تو محبت کیا چیز ہے؟ محبت سچائی کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں اچھا دوسرا شخص میری یہ بات پسند نہیں کرے گا، اسے بری لگ جائے گی، تو اور کوئی دوسرا شخص جس نے تربیت کو قبول نہیں کرنا وہ کہے گا لو یہ کیا محبت، وہ تو اس نے مجھے یہ بات کہی تھی تو مجھے تو اچھی نہیں لگی، یہ محبت تھوڑی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یسوع کو دیکھیں، یسوع جو بات کہتے تھے اس میں محبت تھی، لیکن محبت جڑی کس چیز کے ساتھ ہوئی ہے؟ سچائی کے ساتھ۔ اگر محبت سچائی کے ساتھ، یسوع مسیح کی محبت سچائی کے ساتھ جڑی نہ ہوتی تو یسوع مسیح یہی سوچتے اچھا یہ شخص برا مان جائے گا، یہ برا مان جائے گا، اور خدا کی بادشاہت کے کام نہ ہوتے۔ تو مسیح میں ترقی کرنے کے لیے کون سی بات کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کی بھی تربیت کریں، اس میں ہمارے دل کے اندر محبت ہو، لیکن اس میں سچائی موجود ہو، کسی انسان کی فیور نہ ہو، کسی انسان کے لیے کہ نہیں وہ تو یہ برا مان جائے گا، یہ برا مان جائے گا۔ اگر ہم اس چیز پہ جائیں گے تو خدا کی عدالت میں جب وہ شخص کھڑا ہوگا
تو خدا کی عدالت جو ہے وہ راستی کے ساتھ عدالت ہوئے گی، سچائی کے ساتھ عدالت ہوئے گی۔ اسی سچائی کو ہم نے زمین کے اوپر محبت سے قائم رکھنا ہے۔ تو محبت اور سچائی کے ساتھ مسیح کی کلیسیا کو آگے مسیح کی طرف بڑھانا ہے۔ پھر آگے 16ویں آیت دیکھیں، افسیوں 4 باب 16 آیت، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو باقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ تو خدا پھر اپنے بدن کے لیے کیا بات کہہ رہا ہے کہ مسیح سارا ہے اور کلیسیا بدن ہے۔ کلیسیا میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اس کے ساتھ جڑنا نہیں ہے۔ ناخن جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں جوائنٹ نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ ہم محسوس کر سکتے ہیں جوائنٹ ہے، یہاں پہ جوائنٹ ہے۔ تو اسی طرح سے مسیح کے بدن میں کوئی ایک ایماندار، دوسرا ایماندار، تیسرا ایماندار، وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا یہ والا جو سا ادھر سوئی چبھ جائے تو خیر ہے، کیونکہ وہ جو سوئی چبھے گی ایک ایماندار کو چبھے گی، اس کا احساس پوری باڈی کے ہوگا۔ یعنی کہ مسیح کیا چاہتا ہے کہ ایسے گٹھ کے، ایسے پیوستہ ہو کے کہ کسی ایک کی تکلیف دوسرے کو بھی اپنی تکلیف کے طور پہ محسوس ہو، اس کی ایک کی تکلیف کو لے کے وہ خدا کے حضور میں ویسے ہی دعا کرے، ویسے ہی شفاعت کرے جیسے اس کے اپنی ذات کے ساتھ کوئی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو جو محبت اور سچائی کے ساتھ ہم تربیت دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اس کے وسیلے سے کیا لکھا ہوا ہے کہ مسیح کا جو سارا بدن ہے وہ ایک جوڑ دوسرے میں پیوست ہے، اور وہ ایک جوڑ دوسرے میں پیوست اور گٹھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ہے جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو باقدر ہر حصہ ہوتی ہے۔ تو ہر حصے کے اندر ترقی موجود ہے، ہر حصے کے اندر بڑھنا موجود ہے۔ تو ترقی ہر حصے کے اندر موجود ہے، لکھا ہوا ہے اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ کے جوڑ کے آپ اپنے آپ کو مسیح میں آگے کی طرف بڑھاؤ۔ اور اگر کوئی بدن جو ہے وہ یہ کہ میں بدن تو ہوں لیکن میں نے دوسرے کے ساتھ جوڑ میں جڑنا نہیں ہے، تو یا محبت میں جڑنا نہیں ہے، تو وہ بدن ہو نہیں سکتا۔ تو ہم نے مسیح جو سر ہے اس کا بدن، وہ ایماندار ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، محبت میں قائم رہتے ہیں، اور پھر اس طرح سے ہر حصہ ترقی کرتا ہے، آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں جو پزلز ہیں وہ جب ان کو آپس میں جوڑا گیا ہے تو ان میں ایک رائٹنگ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اگر یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹوگیدر لکھا ہے تو وہ اس میں کچھ پزلز ہیں جن کو ٹھیک سیٹنگ میں بٹھا کے اور ٹھیک جوڑ میں ڈال کے وہ جڑے ہیں، اور ہمیں ایک لکھائی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اوپر مسیح یہ نظر آئے کہ ہم مسیح کا بدن ہے۔ وہ بدن کیسے نظر آئے گا؟ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جن کو خدا نے ہمیں دیا ہے ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ لیکن جڑنا کیسے ہے؟ ناراستی میں نہیں جڑنا، یعنی یہ نہیں سوچنا کہ اچھا ہاں وہ دوسرا شخص یہ کہے گا کہ یہ تو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، یہ تو چلتا پھرتا نہیں ہے ہمارے ساتھ، یہ تو ہمارے جیسے کاموں میں شریک نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ مبارک ہے وہ جو شریروں کی اصلاح پہ نہیں چلتا۔ شریروں کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں ہونا چاہیے۔ مبارک ہے وہ جو شریروں کی اصلاح پہ نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ اگر کوئی بھی آپ کے جو ان سے نزدیکی لوگ ہیں وہ کہیں کہ ہماری محفلوں میں تو یہ شخص نہیں بیٹھتا، تو وہ ان کو پہچان ہونی چاہیے، ایک مسیح کو پہچان ہونی چاہیے۔ میں نے ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھ کے گٹھ جوڑ میرا وہاں پہ نہیں ہے، بلکہ گٹھ جوڑ کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ راستی ہے، جہاں پہ مسیح ہے، اس میں ہماری پیوستگی اور گٹھ جوڑ ہو، اور پھر اس طرح سے مسیح کا بدن ترقی پائے۔
کیونکہ اگر ہمارا گٹھ جوڑ ناراستی میں ہوگا تو پھر تو ہم مسیح کے بدن سے باہر ہی نکل گئے ہیں، پھر ہمارا مسیح کے بدن کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے۔ آگے 17ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، کیونکہ ہم تاریکی سے نکل کے، گندگی سے نکل کے، کیچڑ سے نکل کے، جنگل سے نکل کے مسیح کے بھیڑ خانے کی بھیڑیں بن گئی ہیں، تو پھر دوبارہ اس گندگی میں، دوبارہ اس جنگل میں، اس خداوند کے قاعدے قانون سے نکل کے پھر دوبارہ تم اس بیہودگی میں نہ چلنا۔ پلوس کیا کہتا ہے کہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جو غیر قومیں ہیں وہ خطرناک جگہوں میں رہتی ہیں، غیر قومیں جو ہیں وہ گناہ میں رہتی ہیں، کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، بلکہ جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ پرانی زندگی پہ کانٹا لگ گیا ہے اور نئی زندگی میں چلنا ہے، مسیح کی بخشی ہوئی زندگی میں چلنا ہے۔ پھر ہم یہاں جو 7 تصویر ہے بھیڑ کی اور چرواہے کی، اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت ہے جب یہ بھیڑ جو ہے یہ گم گئی ہے، چرواہا خداوند یسوع اس نے اس بھیڑ کو ڈھونڈا ہے اور کیا ہے کہ اس کو گلے سے لگایا ہے، اس کے گناہوں کو دور کیا، اس کی گندگیوں کو دور کیا ہے، اور خدا نے اسے اپنی راستی میں چلنے کے لیے قوت دی ہے، اسے گودی اٹھایا، اسے دنیا کی لا قانونیت جو ہے اس حصے میں سے نکال کے قانون کے حصے میں داخل کیا ہے، اپنے لہو سے پاک راستی کے قوانین دیے ہیں۔ تو پولس رسول بھی یہ کہتا ہے کہ تم مسیح کے خون سے خریدے گئے ہو، اب اپنی اس بیہودہ چال چلن میں نہ چلنا جس میں تم پہلے چلا کرتے تھے، جس میں غیر قومیں آج کے دن بھی چلتی ہیں۔ تو جو ہمارے خیالات ہیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے بیہودہ خیالات، ایک طرف بیہودہ خیالات ہیں، ایک طرف مسیح کے خیالات ہیں۔ بیہودہ خیالات کن کے لیے لکھا ہوا ہے؟ غیر قوموں کے لیے۔ اگر مسیح میں داخل ہونے کے باوجود بھی غیر قوموں کے اور بیہودہ خیالات کلیسیا کے کسی رکن کی زندگی میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے روح القدس کو کنٹرول نہیں دیا، اس نے لاگوس کو ریما کے ساتھ نہیں پڑھا، اور خدا کی حضوری میں روح القدس کو موقع نہیں دیا کہ وہ اسے گائیڈ کرے، کیونکہ خدا کا روح وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص جو کلیسیا کا رکن ہے وہ مسیح کے خیالات میں چلے اور بیہودہ خیالات کو ترک کر دیں۔ 18ویں آیت، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ تو خداوند پولس رسول غیر قوموں کی مثال دے رہا ہے کہ غیر قومیں وہ کس طرح سے چلتی ہیں، وہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے، غیر قوموں کی عقل تاریک ہو گئی ہے، اور کیا ہے کہ نادان ہے وہ، اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے، ان کے دلوں کی پہلی 2 باتیں کیا ہیں کہ عقل تاریک ہوگی اور نادان ہے۔ آگے کیا بات ہے کہ ان کے دل سخت ہیں، اپنے دلوں کی سختی کے موافق خدا کی زندگی سے وہ خارج ہیں۔ تو پلوس کہتا ہے کہ یہ خصوصیات جو ہیں یہ غیر قوموں کی ہیں، تمہاری خصوصیات یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ آپ ان تصاویر پہ اگر آپ دیکھیں، جہاں ایک شخص کی تصویر بنی ہے، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے ذہن میں جو ریزنز ہیں، جو وہ کہتا ہے، سوچتا ہے کہ اچھا میں اس طرح کی سوچ ایسے سوچتا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے۔ جیسے ابھی
ہم یہ سوچیں کہ اچھا کوئی شخص کہتا ہے میں ناکام ہوں، میں محنت کرتا ہوں، ناکام رہتا ہوں، تو یہ ایک بنیاد ہے میری، جو میں یہ بنیاد رکھ کے بات کر سکتا ہوں کہ مسیح میں آنے کے باوجود بھی میں تو کامیاب نہیں ہوں۔ لیکن وہ اگر اپنی بنیاد کو اپنی ریزن سے ہٹا دے، یعنی اس کی بنیاد میں اس کی ریزنز نہ ہوں بلکہ مسیح کا کلام ہو، اور مسیح کے کلام کو ہی بولے، اور وہ کہے کہ مسیح میں آنے کے بعد میں فتح مند ہوں، میں کامیاب ہوں، میں زوراور ہوں، تو وہ چیزیں اس کی زندگی میں نظر آنا شروع ہوں گی۔ تو جو لوگ آ، اپنے تجربات پہ چلتے ہیں، وہ لوگ کیسے ہیں؟ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے اوپر اپنے تجربوں کی پٹی باندھی ہے، انہوں نے کلام سے اپنی آنکھوں کو روشن نہیں کیا ہوا، کیونکہ کلام سے جن کی آنکھیں روشن ہوں گی وہ صرف اپنے ذہن سے کلام کی پکچر کو دیکھیں گے، وہ خدا کے وعدوں کی پکچر کو دیکھیں گے اور خدا کے وعدوں کو بولیں گے، اور پھر وہ ان لوگوں کے حالات میں نظر آئیں گی۔ لیکن جو لوگ بنیاد بناتے ہیں تجربوں کو، انہوں نے اصل میں کیا کیا ہے؟ تجربوں کی پٹی انہوں نے باندھ لی اپنی آنکھوں پہ، اور خدا کی روشنی سے اپنی نظریں ہٹائیں بلکہ تجربوں پہ لگائیں، اور پھر ان کی آنکھیں کیا ہو گئی؟ اندھی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے خدا کو نظر انداز کر دیا ہے، وہ خدا کی سچائی کے اوپر قائم نہیں رہے۔ پھر آپ نیچے تصویر دیکھیں کہ یہ ایک شخص ہے جو ایک بہت اونچی چٹان پہ کھڑا ہے، اور وہ نہ جانتے ہوئے کہ نیچے گہری کھائی ہے، اس نے اپنی آنکھوں پہ مسیح کی روشنی لینے کی بجائے اندھے پن کی پٹیاں باندھی ہیں، دنیا داری کی پٹیاں باندھی ہیں، جسم کو خوش کرنے والی پٹیاں باندھی ہیں۔ تو یہی تاریکی کی پٹیاں جو ہیں یہ خدا کو دیکھنے نہیں دیتی ہیں، بلکہ انسان کہتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے، میرا تو یہ تجربہ ہے۔ لیکن جب ہم جیسے ابھی میں پہلے بتا چکی ہوں، اگر ہم مسیح کے کلام کی باتوں کو لے کے انہیں اپنا تجربہ بنانا چاہتے ہیں، انہیں اپنی زندگی کی حقیقت بنانا چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف ایمان ہے، صرف اور صرف ایمان ہے۔ ہر برکت کو، ہر نیگیٹو چیز کو پازیٹیو میں آپ چینج کروا سکتے ہیں ایمان سے۔ اور ایمان کیا چیز ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، جنہیں ہم نے نہیں دیکھا، ان کو ایمان سے اپنے دل میں قبول کر لیں تو ہمیں وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن جو غیر قوموں والی خصوصیات اگر ابھی بھی کسی بھی مسیحی کی زندگی میں ہیں، تو اور وہ خدا کی سمجھ سے اپنی سمجھ کو نہیں بناتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی عقل تاریک ہے، نادان ہے، اس کا دل سخت ہے، اور وہ اس وجہ سے خدا کی زندگی سے خارج ہے۔ ایک بہت بھیانک بات ہے کہ اگر ہمارے اندر مسیح کا فیتھ نہیں ہے تو پھر خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ اور نیچے ایک اور تصویر جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انسان کی سوچیں اور اس کے اعتقاد ہیں، اس کے آگے کیا ہیں، وہ کس طرح سے بنتے ہیں ہماری، کہ بھی مجھے تو یہ فیل ہو رہا ہے، اور پھر ان فیلنگز کے مطابق ہمارے ایکشن ہوتے ہیں، اور فیلنگز اور ایکشن جو ہیں وہ کوئی رزلٹ پیدا کرتے ہیں، اور پھر ہماری تھاٹس بنتی ہیں۔ تو یہ فیلنگز اور ایکشنز اور رزلٹس جو ہماری سوچوں کو بناتے ہیں، ہم نے ان کے مطابق نہیں چلنا، ہم نے ان سے اپنی زندگی کو تعمیر نہیں کرنا۔ اب ہمارے ذہن میں آئے گا اچھا پھر اور کیسے ہم تعمیر کریں؟ جو ہم نے فیل کیا ہے، جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں وہی تو ہماری تھاٹس ہوں گی؟ نہیں، یہ والی چیز کو کانٹا کرنا ہے، اور ہم نے لینا کس چیز کو ہے؟ بائبل کو پڑھنا ہے، بائبل کو پڑھنا ہے، روح القدس کے وسیلے سے بائبل کو سمجھنا ہے، بائبل کی تھاٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، بائبل کی باتوں کو فیل کرنا ہے، بائبل کی باتوں کو ایکٹ کرنا ہے، اور بائبل کی باتوں کے رزلٹ کو قبول کرنا ہے۔ اگر ہمیں رزلٹ کہیں نظر نہیں آیا، ہمیں کچھ نیگیٹو بھی رزلٹ نظر آتا ہے، لیکن بار بار کلام کے رزلٹس کو لیں
کہ خدا نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا تھا، میرے مردہ حالات زندہ ہوں گے۔ خدا نے ہوا اور پانی کو تھمایا تھا، اور وہ کشتی جس میں رسول تھے وہ ڈوبی نہیں تھی، میری زندگی کی کشتی بھی نہیں ڈوبے گی۔ لیکن اگر ہم لہروں کو اٹھتے ہوئے دیکھیں اور کہیں کہ میں ڈوب جاؤں گا، تو پھر ہم نے مسیح کے ذہن سے نہیں سوچا، بلکہ اپنے جو ان سے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں ان سے سوچ کے اپنے آپ کو نیچے ڈبویا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ میرے گھر کا کرایہ کیسے پورا ہوگا، مجھے ڈبل ڈبل ڈیوٹی کرنی ہے، لیکن اس کی جگہ آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں، مسیح کی سوچ کو لے سکتے ہیں کہ نہیں، آج کے دن تو سبت کا دن ہے، آج تو سنڈے کا دن ہے، میں نے چرچ مس نہیں کرنا، میرا بٹوا تو آسمانی ہے، میں تو چرچ جاؤں گا، اچھا میں تو خاندانی عبادت کروں گا، میں تو شخصی عبادت کروں گا۔ خداوند نے کیونکہ ہمارا مائنڈ آسمان سے جڑا ہوگا، یعنی جیسے بدن ہے وہ سر سے جڑا ہوا ہے، یعنی مسیح سے جڑا ہوا ہے۔ ہم کیا کہیں گے کہ مسیح نے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم میری عبادت کرنا تو میں تمہارے روٹی اور پانی پہ برکت دوں گا، تمہارے درمیان سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ اور ہم کلام کی اس آیت کو لے کے ہم کہیں گے اچھا نہیں میں نے تو خاندانی عبادت کرنی ہے، کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے میری برکت تو اس میں ہے، اور خداوند نے کہا ہے کہ تمہارے لیے صبح سویرے اٹھنا اور رات کو دیر سے آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا بس ہے، کیونکہ خدا تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ تو اچھا خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ میں جاب اور جاب اور جاب اور بس کام اور انکم کو لینے کے ذریعے ان کی طرف نہیں، بلکہ میں جتنا محنت کرتا ہوں اس کے بعد اور اس سے پہلے اور ہر وقت میں میرے لیے جو پروویژن ہے آسمان سے آئے گی۔ میں نے کام کیا ہے، اب میں نے فکر نہیں کرنی، میں نے مسیح کو کاٹنا نہیں ہے کہ میں نے میرے ذریعہ آمدن وہ آگے بڑھے، وہ اور ترقی پائے، نہیں، میں جو محنت کر رہا ہوں اس سے آگے پیچھے کا ٹائم میرے خدا کا ہے، میں اپنے خدا کی حضوری میں بیٹھوں گا، میری آمدن پہ خدا برکت دے گا۔ 5 روٹیوں 2 مچھلیوں پہ میرے خداوند نے برکت دی تھی، میں اپنا لائف سٹائل بائبل کے مطابق رکھوں گا۔ لیکن جب کوئی شخص بہت محنت کرتا ہے لیکن خدا کو کاٹ دیا ہے، اس نے خدا کو اور خدا کے حکموں کو کاٹ دیا ہے، تو پھر کلام کیا کہتا ہے، تم بہت سارا جمع کرو گے لیکن وہ ایسے ہوگا جیسے سوراخ دار تھیلی میں چلا گیا ہے، تمہیں اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم نے آج جو بات یہ پڑھی ہے کہ تمہاری عقل جو ہے وہ تاریک نہیں ہونی چاہیے، غیر قوموں کے مطابق ان کے بیہودہ خیالات کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اپنے دل کی سختی پہ نہیں چلنا، تم نے مسیح کی زندگی سے اپنے آپ کو خارج نہیں کرنا، بلکہ مسیح کی زندگی کے اندر رہ کے مسیح کی بھرپوری کو حاصل کرنا ہے۔ تو جب ہم مسیح کے احکامات کے مطابق نہیں چلتے ہیں تو ہمیں رزلٹ نظر نہیں آتا، جب ہمیں رزلٹ نظر نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو مسیحی ہوں، اچھا میں نے تو صبح جانے سے پہلے دعا کی تھی، بائبل پڑھی تھی، لیکن ہمارا کوئی خدا کے لیے اچھا دل نہ ہو اور خدا کے لیے کوئی محبت نہ ہو، اور ہم صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے کریں، اور ہم سوچیں کہ ہم نے تو عبادت کی تھی، مجھے تو کوئی اچھا رزلٹ نہیں نظر آیا، مجھے تو کوئی شفا نہیں ملی، میرے لیے تو یہ نہیں ہوا۔ تو ایک انسان نے بائبل میں سے اپنی سوچوں کو بنیاد نہیں بنایا اور اس کے مطابق نہیں چلا، بلکہ مسیح کے ساتھ وفادار وہ نہیں رہا، اور دنیا میں اسے فرق قسم کے رزلٹ نظر آئے، وہ رزلٹ اس کی تھاٹس بن گئیں۔ تو خدا ہمیں اس ڈینجر سے بچانا چاہتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہمارے تجربات، کیونکہ ہم نے تجربات کہاں سے لیے؟ مسیح سے ڈیٹیچ ہو کے، مسیح سے الگ ہو کے ہم نے کچھ اپنی کوششیں کی، اور ہم نے سوچا کہ جو میں نے ایسے سطحی سا خداوند کو دیا، اس کی وجہ سے مجھے تو بھرپوری ملنی چاہیے تھی، لیکن خدا دل کو دیکھتا ہے۔ خدا ہماری ایسی چیزیں جو دل میں سے نہ اٹھیں
ان کی وجہ سے ہم برکت نہیں پا سکتے ہیں، بلکہ وہ جو خدا کے ساتھ وفادار ہیں وہ بڑھتے ہیں، ترقی پاتے ہیں، ان کی 5 روٹیاں 2 مچھلیوں میں چینج ہوتی ہیں، ان کے اندر کمفرٹ رہتا ہے، ان کی سوچے خیال آسمان سے بنتے ہیں، اترتے ہیں، اور وہ دوسری چیزیں جو خدا کی سوچ نہیں ہے اس کو تھامتے نہیں ہیں۔ جیسے شاگرد جب وہ کشتی میں تھے، جھیل میں طوفان تھا، اور ان کی یہ سوچ کہ اے خداوند ہمیں بچا کیونکہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، اس سے خدا نے ان کو ڈانٹا تھا کہ کم اعتقاد و ڈرتے کیوں ہو، کیونکہ ان کو یہ جملہ کہنا کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، یہ غیر قوموں والی سوچ ہے۔ ہر وہ سوچ جو غیر قوموں والی ہے وہ ہمارے اندر سے کٹے، اور یہ سوچ کہ مسیح میری زندگی کی کشتی میں ہے، اس لیے سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ کمفرٹیبل ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی نیگیٹو چیز میری زندگی میں نہیں رہے گی۔ اور جو حالات خراب ہیں ہم ان سے کلام کریں کہ اکھڑو میری زندگی سے، تمہارا میری زندگی میں کوئی حق نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، میں نے تمہیں قبول نہیں کیا۔ تو تھوٹس بہت بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچوں کی وجہ سے مسیح کی زندگی سے خارج نہ ہو جائیں۔ افسیوں 4:19 کو ہم سیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو مسیح کے مطابق نہیں چلتے ہیں، انہوں نے دنیا کی شہوت پرستیوں کو، ہم کسی بھی ایک چیز کو بہت زیادہ گہرے طور پہ اس کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، تو ہم اس کی چاہت میں ایسے گر جاتے ہیں کہ گناہ اور گناہ اور گناہ چلتا ہے۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے انہوں نے سن ہو کر، غیر قوموں نے یا جو لوگ مسیحی ہوتے ہوئے بھی غیر قوموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ سن ہو گئے ہیں۔ سن کیا چیز ہے؟ جہاں پہ اگر کئی دفعہ جب کوئی دانت کے لیے ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے اور وہ جگہ سن ہوتی ہے، اس پہ اگر غلطی سے آپ اسے پریس کریں، اس کو چٹکی کاٹیں، اس پہ بائٹ کریں، تو جب تک وہ سن ہے آپ کو احساس نہیں ہوگا، لیکن جب وہ سن ہونا ختم ہوگا، اس کا اثر ختم ہوگا، تو جو کچھ آپ نے سن ہوتے ہوئے اس کے اوپر کوئی ضرب لگائی ہوگی، آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ میں نے ادھر بائٹ کی تھی یا میں نے اس کو چٹکی کاٹی تھی اور وہاں پہ کوئی نشان بن گیا، وہاں پہ چوٹ لگ گئی ہے۔ تو جب تک سن ہوتی ہے کوئی جگہ، اسے محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے سن ہو کے، جو نافرمان ہیں، انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا، کہ خدا کی بات کو نہیں سنا اور ہر طرح کے گندے کام حرص سے کیے۔ حرص یعنی کہ ان میں بہت زیادہ جیسے کوئی شخص لالچی ہو، ایسے گناہ کرنے میں لالچی ہو جاتے ہیں کہ گناہ یعنی بہت زیادہ اس کو گناہ کا لالچ ان کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی گناہ کا کام کر لیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ ایک شخص ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ سن ہو گیا ہے، اس نے کہا ہے کہ نہیں، مجھے مسیح نہیں چاہیے، میں کیونکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اس نے یسوع مسیح کو رد کیا ہے۔ پھر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لسٹ میں سرخ اور گرین کلر ہے، اور سرخ کلر میں گناہوں کا ذکر ہے، یعنی شہوت پرستی ہے، لیکن شہوت پرستی خدا کا کلام کہتا ہے یہ اس وقت ہوگی اگر آپ سنو، لیکن جو خدا کی راستی میں، اس کی تابع فرمانی میں چلنا ہے، یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے ذہن کو دنیا داری کی سوچوں خیال جو سن ہونے کے برابر ہیں انہیں نکالتے ہو۔ پھر کوئی شخص ہے جو گناہ کی حالت میں ہے تو کھاؤ ہے، لیکن جب وہ سن ہونے کی حالت میں سے باہر نکلے گا، مسیح کے تابع ہوگا، تو وہ اعتدال کے ساتھ کھائے گا۔ کوئی ہے جو
گناہ میں رہتے ہوئے لالچی ہے، لیکن جب وہ مسیح میں آ گیا تو خیرات کرنے والا بن گیا۔ کوئی ہے جو گناہ کی حالت میں سست اور کاہل ہے، لیکن جب مسیح میں آ گیا تو محنتی بن گیا۔ کوئی ہے گناہ کی حالت میں جو غضبناک ہوتا ہے، لیکن جب مسیح میں آ گیا تو وہ صابر بن گیا۔ کوئی ہے جو حسد کے ساتھ گناہ کی حالت میں ہے تو حسد موجود ہے، لیکن راستے میں آئے ہو تو مہربانی داخل ہو جاتی ہے۔ اور گناہ کی حالت میں متکبر ہے، لیکن جب مسیح میں کوئی داخل ہو گیا تو حلیمی اور فروتنی آتی ہے۔ تو خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ اگر آپ مسیح کو ویلیو نہیں دیتے ہو تو آپ سنو شہوت پرستی میں اور زیادہ بڑھ رہے ہو، اور گناہ میں اور زیادہ آگے ترقی کر رہے ہو۔ اور 20ویں آیت، مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی۔ تو پلوس کیا کہتا ہے کہ تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی ہے جو تمہیں گناہ کے اندر لے کے جائے، بلکہ تم نے مسیح کی کیسی تعلیم پائی ہے جس میں تم پاکیزگی میں رہو۔ اور یہاں پہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹاپ لکھا ہوا ہے تصویر میں، تو پلوس کیا کہہ رہا ہے کہ سٹاپ ہو جاؤ، رک جاؤ، ایسی تعلیم کی طرف نہ جاؤ، ایسے طریقوں کی طرف نہ جاؤ جو آپ کو مسیح سے نہیں ملی ہے، جو کلام کے اندر تعلیم نہیں ہے، ادھر جانے کے لیے اپنے آپ کو روک لو۔ جیسے گاڑیاں جب ان کے لیے ریڈ سگنل آن ہوتا ہے، اگر وہ نہ رکیں تو ڈرائیور کو موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر دنیا میں رہتے ہوئے لوگ وہ سٹاپ نہیں ہوں گے، وہ گناہ کی طرف جانے سے رکیں گے نہیں، تو ہمیشہ کی موت کو وہ گلے لگائیں گے۔ اور پھر دوسری طرف آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ مسیح کی تعلیم کیا ہے کہ ہم خدا کا کلام پڑھیں، خدا کے ہاتھوں میں رہیں، دعا کریں، خدا کا حکم مانیں۔ 21 آیت، افسیوں 4 باب 21 آیت، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اسی کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی۔ پلوس رسول کلیسیاؤں کے لیے سچا درد رکھتا ہے، سچا پیار رکھتا ہے، اور وہ کلیسیا سے کیا کہہ رہا ہے، افسیوں کی کلیسیا سے کہ بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اسی کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی۔ تو مسیح کی تعلیم کو تم نے سنا ہے، مسیح کی تعلیم کو تم نے اس میں یہ تعلیم پائی ہے، اس کے مطابق چلو۔ تو یہاں پہ ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں کوئی شخص ہے جو اسٹریٹ ایونجلزم کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو سن رہا ہے، خدا کے پاس آیا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ سچائی کی تعلیم ہے۔ تو بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اسی کی سنی، کہ تم نے کلام حق کو سنا، تم نے سچائی کی تعلیم کو سنا اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی۔ تو جو تعلیم ہے وہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ جب ہم نے خدا کے کلام کو پڑھا ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، روح القدس کے وسیلے سے اسے سمجھتے ہیں، لاگوس کو ریما کے وسیلے سے، خدا کے ریولیشن کے وسیلے سے ہم سمجھتے ہیں، تو ہمیں مسیح کی تعلیم ملتی ہے۔ اگر ہم خدا کے لکھے ہوئے کلام کو روح القدس کی مدد سے نہیں سمجھیں گے تو وہ مسیح کی تعلیم کی جگہ ہم اپنی تعلیم بنا سکتے ہیں، اپنی راست بازی کو سوچ سکتے ہیں کہ نہیں کلام یہ کہہ رہا ہے، جبکہ وہ کلام وہ بات نہ کہہ رہا ہو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دعا کے ساتھ اور روح القدس کی تابع فرمانی میں حلیمی فروتنی سے روح القدس کو موقع دیں کہ وہ ہمیں سکھائے اور سمجھائے۔ پھر افسیوں 4 باب 22 آیت کو دیکھیں تو اب وہ پچھلی 21 آیت میں کیا ہے کہ تم نے یہ تعلیم پائی ہوگی۔ کیا تعلیم؟ کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے۔ تو پولس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے سچائی کو سمجھا، سچائی کو جانا، اس سے یہ تعلیم پائی۔ کیا پائی؟ کہ جو تمہارا پچھلا چال چلن تھا اور جو تمہاری پرانی زندگی تھی
اس کو تم نے اس پرانی انسانیت کو تم نے اتار دینا ہے اور اس کی جگہ پہ نئی انسانیت کو پہننا ہے، کیونکہ پرانی انسانیت نے تمہیں فریب دیا تھا اور فریب کی شہوتوں سے تمہاری جو زندگی تھی وہ خراب زندگی تھی، وہ فریب کی شہوتوں سے خراب ہو گئی ہوئی تھی۔ تو تم نے وہ جو اتار ڈالا ہے، جو پرانا لباس اتار ڈالا، پرانی انسانیت اتار ڈالی ہے۔ تم نے یہ تعلیم سنی ہوگی کہ تم نے بس اس کو اتارے رکھنا ہے، اس کی طرف دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھنا یا اس کو دوبارہ اپنانا نہیں ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ تو اگر ایک انسان مسیح کو جانتا ہے لیکن پھر بھی دنیا دار بن کے زندگی گزار رہا ہے تو وہ بہت ہی خطرناک حالت میں ہے۔ پلوس کیا کہہ رہا ہے کہ اس انسانیت کو تم نے اتار دیا ہے، اچھا کیا ہے، اب تم یہ کرو کہ عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ آپ کا جو ذہن ہے وہ مسیح کے مطابق، اچھا آپ کو کہ میں تو یہ سوچتا تھا، نہیں نہیں نہیں، یہ تو اب یہ مسیح تو مجھے یہ کہہ رہا ہے، میں نے یہ چیز تو میری پرانی ہے، یہ میں نے اتار دی ہے۔ اچھا مسیح خداوند کا میں نے ذہن میں نے وہ اپنایا ہے، میں نے اس کے روح کا ذہن اپنا بنایا ہے، میں اس کے تابع ہو گیا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ کس جگہ پہ ہو۔ آپ ایک ایسے کنارے پہ ہو جہاں پہ آپ نے مسیح کو قبول نہیں کیا، یا آپ دوسرے کنارے پہ ہو جہاں پہ مسیح کے وسیلے سے آپ خداوند میں داخل ہوئے ہو۔ اب دونوں جگہوں کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو وہ لوگ جو مسیح میں نہیں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے ارد گرد گھومتے ہیں اور لوگوں کو چاہتے ہیں۔ ہم سوچیں گے اچھا اب میں کس سے بات کروں، اب میں کس کے پاس جاؤں، اب میں کس کے ساتھ فیلوشپ رکھ لوں، اب میں کون سا کوئی جسم کا اور دنیا کا کام کروں۔ لیکن دوسری طرف جو مسیح میں داخل ہو گئے ہیں وہ ہر جگہ پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گے، وہ ایکٹیویٹی کس سے لنک کر رہی ہوگی، خدا سے لنک کر رہی ہوگی۔ اور پھر دوبارہ آئے پچھلی طرف کہ جو خداوند میں نہیں ہے وہ کیسی زندگی گزاریں گے، گناہ میں، لیکن جو مسیح میں ہے وہ مسیح کے ساتھ، اس کے ساتھ صلح، مسیح کے ساتھ صلح میں زندگی گزاریں گے۔ جو خداوند میں نہیں ہے وہ باغی ہوں گے، خدا کے کلام سے باغی ہوں گے، لیکن جو مسیح کے لوگ ہیں وہ مسیح نے جو نجات دی ہے، جو گناہوں سے معافی دی ہے، وہ اس راستے میں چلیں گے۔ پھر جو خداوند کے نہیں ہے وہ کیا ہے، جو مسیح کے وسیلے سے خدا کے پاس نہیں آئے ہیں وہ خدا سے سیپریٹ ہیں، الگ ہیں۔ لیکن جو مسیح میں آ گئے ہیں وہ انہوں نے کثرت کی زندگی کو حاصل کیا ہے۔ جو مسیح کے اندر رہ کے دنیا میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں ان کا اینڈ بھی ہیل میں ہوگا، لیکن جو مسیح کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ابدیت کے لیے آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے پلوس کیا کہہ رہا ہے افسیوں 4:23 میں کہ اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ آپ کی عقل جو ہے اب وہ پہلے دنیاوی تھی لیکن اب روحانی ہے۔ اب روح میں آپ نے اپنی ہر سوچ کو روح کی روحانی سوچ میں تبدیل کرنا ہے۔ تو خدا کی تعریف ہو، خداوند نے آج ہمیں افسیوں 4 باب اس کی 23 آیت تک سیکھنے کا فضل دیا۔ ہم خدا کو مبارک کہتے ہیں اور خدا کا شکر ہے، خدا جو ہمیں ایسے پیارے موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام پہ غور کریں اور برکت حاصل کریں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا۔ خداوند یسوع جی، تو نے ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں۔ تیرا شکر ہو اب ہم پرانے نہیں ہیں، آئی خداوند اب ہم نئے بن گئے ہیں۔ تیرا شکر ہو ہماری آنکھوں کے اوپر، آئی خداوند ہمارے دنیاوی تجربات کی پٹی نہیں بندھی، آئی خداوند اندھے پن کی پٹی نہیں بندھی، بلکہ ایمان سے ہماری آنکھیں روشن ہیں۔ ہماری آنکھوں کے اندر ایمان کی روشنی موجود ہے، اور اے خداوند جو ایمان رکھتے ہیں، اے خداوند صرف اور صرف وہی دیکھتے ہیں۔ اے خداوند یسوع جی، تیرا شکر ہو، جب تو نے اندھے کو ٹھیک کیا تھا تو نے فریسیوں کو یہی کہا تھا، جب انہوں نے کہا کیا ہم بھی گناہ گار ہیں، تو نے کہا تھا کہ اگر تم اور انہوں نے کہا کیا ہم بھی اندھے ہیں، تو نے کہا تھا اگر تم
اندھے ہوتے تو گناہگار نہ ٹھہرتے ہیں، لیکن اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں اس لیے تمہارا گناہ قائم ہے۔ آئی خداوند ہماری آنکھیں، اے خداوند گناہوں کی وجہ سے اندھی تھیں، لیکن تیرا شکر ہو تو نے اپنے ایمان کی آنکھیں ہمیں دیں اور ہمیں بینا کیا تاکہ ہم آسمانی برکتوں کو دیکھ سکیں۔ اے خداوند ہماری آنکھیں ہر وقت ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتی رہیں۔ اور اے خداوند یسوع جی، کوئی دنیا کا تجربہ، کوئی دنیا کی چیز ہمیں اے خداوند کنونس نہیں کر سکتی ہے کہ دیکھو تجربہ تو یہ کہتا ہے اور کلام یہ کہتا ہے۔ اے خداوند جو کلام کہتا ہے وہی ہم کہتے ہیں، وہی اے خداوند یسوع جی ہم یقین کرتے ہیں، اور اے خداوند اسی کو زمین کے اوپر تو ظہور میں اپنی حضوری سے لاتا رہتا ہے۔ اور اے خداوند یہی اے خداوند ایمان اور اسی کا اقرار اور اسی کا ایکٹ اے خداوند ہمیں آسمان کی بادشاہت میں داخل کر چکا ہے۔ اور اے خداوند جب ہم اس کنارے سے آسمانی کنارے میں داخل ہوں گے، اس آسمانی وطن میں پہنچ جائیں گے، تو اے خداوند ایمان کے ساتھ ہم داخل ہو جائیں گے۔ اے خداوند یسوع جی، اپنا ایمان، اے خداوند ہماری اپنی سوچ اور سمجھ کا نہیں بلکہ تیرا ایمان اے خداوند ہماری زندگیوں میں کثرت سے ہو۔ اے خداوند ہر لیول پہ، ہر طور پہ اے خداوند پیک ہوں ہم اے خداوند تیرے ایمان سے، تیری سوچوں سے۔ خدا باپ ہماری مدد کر تاکہ روح میں چلیں، اے خداوند روح کی روحانی حالت میں اے خداوند نئے بنتے جائیں، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔